بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے بیرسٹر محمد شاہرول اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ ایک پاکستانی لائر جو ہے وہ کیسے کوالیفائی کر سکتا ہے ایز اے سولیسٹر اور ایز اے بیرسٹر ان آسٹریلیا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آسٹریلیا کا جو پیٹرن ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، یعنی کہ جو لیگل سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے فارن کوالیفائڈ لائرس کے لیے اور جو ان کے لوکل لائرس ہیں۔ سب سے پہلے آسٹریلیا میں ہر اسٹیٹ اور ہر ٹیریٹری کا ایک سیپریٹ اینٹیٹیز ہے، یعنی کہ سیپریٹ ان کا لیگل ایڈمیشن بورڈز ہیں، ان کی سپریم کورٹس ہیں، ان کی لا سوسائٹیز ہیں، ان کی بار ایسوسیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کوئنز لینڈ ہے، ساؤتھ آسٹریلیا ہے، ویسٹرن آسٹریلیا ہے، آسٹریلین کیپٹل ٹیریٹری ہے یا تسمینیا ہے۔ ہر اسٹیٹ یا ٹیریٹری کی اپنی جو ہے وہ لیگل ایڈمیشن بورڈ ہے، اپنا ان کا سولیسٹرز کے لیے لا سوسائٹیز ہیں، بیرسٹرز کے لیے بار ایسوسیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، پروسیجر اس کا کیا ہے۔ جو پاکستانی لائر ہے جس نے تو پاکستانی ایل ایل بی کیا ہوا ہے یا پاکستان میں بیٹھ کے اس نے یو کے کا ایکسٹرنل ایل ایل بی کیا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے کسی بھی آسٹریلیا کے کسی ایک اسٹیٹ میں ان کا جو لیگل پریکٹیشنر بورڈ ہوگا ان سے وہ اپنی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرئنس کی اسیسمنٹ کروائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس میں آج کی ویڈیو میں اگزامپل لے لیتے ہیں کوئنز لینڈ کی۔ ٹھیک ہے جی، کوئنز لینڈ کے جو لیگل ایڈمیشن بورڈ ہوگا، آپ اپنی کوالیفیکیشن اور آپ کا جو لیگل ایکسپیرئنس ہے، وہ آپ کا جو لائسنس ہے، ساری اکیڈیمکس جو آپ نے کمپلیٹ کی ہے وہ سارا آپ ادھر ان کو سبمٹ کریں گے، بائی پوسٹ بھی اور بائی ای میل بھی۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کی وہ آن لائن فی بھی جو ہے وہ آپ پے کریں گے۔ جیسے ہی پھر وہ آپ کی کوالیفیکیشن کو اسیس کریں گے تو پھر وہ آپ کو ایک کورس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پریسٹلی 11، یعنی کہ اگر آپ کی جو کوالیفیکیشن پاکستان سے ایل ایل بی ہے یا یو کے سے ایکسٹرنل ایل ایل بی ہے، تو آپ کو آسٹریلیا کی ایل ایل بی کے ایکولنٹ ہونے کے لیے چند ماڈیولز جو فردر ہیں وہ آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو پریسٹلی 11 کے نام سے بولا جاتا ہے۔ جو پاکستانی ایل ایل بی والا بندہ ہوگا اس کو 11 ایڈیشنل سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے، اور جس نے یو کے سے ایکسٹرنل ایل ایل بی کیا ہوا ہے اس کو صرف 3 ایڈیشنل سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے، اور اس کی جو ایل ایل بی ہوگی وہ آسٹریلیا کی ایل ایل بی کے ایکویلنٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا سٹیپ یہ ہو گیا کہ لیگل ایڈمیشن بورڈ سے آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کے ایکسپیرئنس کی اسیسمنٹ ہوگی۔ اب جیسے ہی یہ اسیسمنٹ آپ کی کلیئر ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کو اس اسیسمنٹ کی بیس پہ کہیں گے کہ آپ نے یہ جو پریسٹلی 11 کورس ہے، جو ایڈیشنل سبجیکٹس ہیں، یہ کمپلیٹ کر کے تو پھر آپ ایڈمیشن لیں گے پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کورس میں۔ ٹھیک ہے جی، پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کورس جو ہے اس میں آپ اس وقت تک ایڈمیشن نہیں لے سکتے جب تک آپ جو ریلیونٹ لیگل ایڈمیشن بورڈ ہے اس اسٹیٹ کا، اس نے آپ کو ایک لیٹر نہیں ایشو کر دیا، کیونکہ آپ اس لیٹر کی بیس پہ، ریکمنڈیشن لیٹر کی بیس پہ کسی بھی یونیورسٹی کے پاس جائیں گے اور آپ اس لیٹر کی بیس پہ پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کورس میں ایڈمیشن لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کورس جو ہے یہ ایک جیسے پاکستان میں آج کل بار ووکیشنل کورس سٹارٹ ہے، لا گیٹ ٹیسٹ ہے، یہ ایک پریکٹیکل کمپوننٹ ہے۔ آسٹریلیا میں 2 کمپوننٹ ہیں وکیل بننے کے لیے، ایک ہو گیا ایکیڈیمک کمپوننٹ اور ایک ہو گیا پریکٹیکل کمپوننٹ۔ ایکیڈیمک میں آپ کی جو ایل ایل بی ہے وہ آسٹریلیا کی ایل ایل بی کے ایکویلنٹ ہو جائے گی جیسے ہی آپ پریسٹلی 11 کے ایڈیشنل جو کور سبجیکٹس ہوں گے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اب جیسے ہی یہ پاس کر لیں گے تو پھر آپ کمپلیٹ کریں گے پریکٹیکل لیگل ٹریننگ۔ پریکٹیکل لیگل ٹریننگ جو کورس ہوتا ہے وہ 6 منتھس کا ہوتا ہے ایوریج، اور بعض یونیورسٹیز آن لائن بھی آفر کرتی ہیں اور بعض یونیورسٹی 1 سال کا بھی آفر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کورس کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا جو لیگل ایڈمیشن بورڈ ہوگا وہ ایک آپ کو کمپلائنس سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا۔ کمپلائنس سرٹیفکیٹ جیسے ہی ایشو کرے گا تو پھر آپ جو اس اسٹیٹ کی ریلیونٹ سپریم کورٹ ہوگی اس میں آپ اپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ پھر آپ کو ایڈمٹ کرے گی اس اسٹیٹ میں ایز اے لائر۔ اب اس میں جو انگلش ریکوائرمنٹ جو پاکستانی نیشنلز ہیں ان کے لیے جو ایوریج ہے وہ ہے 7.5، نو لیس دین 7۔ ٹھیک ہے جی،
لیکن بعض اسٹیٹس جو ہیں وہ 8 تک بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ ماڈیولز میں لسننگ یا اسپیکنگ میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ پھر جب آپ نے کمپلائنس سرٹیفکیٹ آپ نے لیگل ایڈمیشن بورڈ سے لے لینا ہے پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد, تو پھر آپ نے جب سپریم کورٹ میں سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کو نو لیس دین 6 months اولڈ آپ کو یہ کرمنل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, اور نو لیس دین 3 months اولڈ آپ کا گڈ اسٹینڈنگ آف سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا آپ کی لوکل بار سے جو پاکستانی بارس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ ساتھ سبمٹ کریں گے, ساتھ آپ کا پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کورس کا جو پاسنگ سرٹیفکیٹ ہوگا وہ سبمٹ ہوگا, ساتھ جو آپ کی ایکویلنٹ کورس آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا وہ پریسٹلی 11 وہ آپ کا ساتھ سرٹیفکیٹ سبمٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جیسے ہی آپ سپریم کورٹ میں سبمٹ کریں گے, وہ بھی ایک آن لائن پروسیجر ہے, ہر اسٹیٹ کا ڈفرینٹ ہے آن لائن پروسیجر. ٹھیک ہے جی. وہ سبمٹ کریں گے تو پھر وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایڈمیشن ٹو پریکٹس ان دیٹ اسٹیٹ, چاہے وہ کوئنز لینڈ ہے, ساؤتھ لینڈ ہے, یا وہ ویسٹرن آسٹریلیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آ جاتے ہیں کہ اب آپ جیسے ہی آپ کا لیگل پریکٹیشنر ایڈمیشن بورڈ سے آپ کو ایڈمیشن ہو گیا, سپریم کورٹ میں آپ ایڈمیشن ہو گیا, آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کو پریکٹسنگ مل گیا, اب آپ نے اگر تو ایز اے سولیسٹر کام کرنا ہے تو آپ کو فردر کوئی ایگزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں کی لا سوسائٹی جو سولیسٹرز کو ڈیل کرتی ہے اس کی آپ ممبرشپ گین کریں گے, اور آپ ایز اے ایسوسیٹ ممبرشپ لے کے تو آپ ایز اے سولیسٹر جو ہے وہ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے ایز اے بیرسٹر کام کرتا ہے تو ہر اسٹیٹ کی جو ہے بار ایسوسیشن ہے, اب بار ایسوسیشن میں ایز اے بیرسٹر آپ کو جاب کرنے کے لیے اور آپ کو اس کی ممبرشپ لینے کے لیے ایک بار کورس ہیں ہر اسٹیٹ کے. ٹھیک ہے جی. اب بار کورس جو ہے وہ انگلینڈ سے بالکل ڈفرینٹ ہے, یہ بالکل ایک موک ٹرائلز بیس کورس ہوتا ہے 45 weeks کا. اس میں وہ موک ٹرائلز ہوتے ہیں جس میں موک وٹنس کراس ایگزامینیشنز ہوتی ہیں, ایگزامینیشن چیف آپ کو بتائی جاتی ہے, بیل ہیئرنگس میں کیسے آرگومنٹس کرنے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کہ پہلے آپ کی کوالیفیکیشن کی اسیسمنٹ ہوگی لیگل ایڈمیشن بورڈ سے, پھر اس اسیسمنٹ کی بیس پہ آپ پھر پریسٹلی 11 کورس کریں گے, پھر پریسٹلی 11 کے بعد پریکٹیکل لیگل ٹریننگ کورس کریں گے, پھر اس کے بعد کمپلائنس سرٹیفکیٹ لیں گے ایڈمیشن بورڈ سے, پھر کمپلائنس سرٹیفکیٹ کے بعد اپنے کرمنل سرٹیفکیٹ اور گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ لے کے تو آپ سپریم کورٹ میں اپلائی کریں گے, اور سپریم کورٹ کا لائسنس لے کے تو آپ ریلیونٹ اگر سولیسٹر کرنا چاہتے ہیں تو لا سوسائٹی میں ممبرشپ لیں گے, اگر بیرسٹر بننا چاہتے ہیں وہ بار ایسوسیشن کے ممبرشپ لیں گے, اور اس طرح آپ آسٹریلیا میں کوالیفائی کر سکتے ہیں ایز اے سولیسٹر اور ایز اے بیرسٹر. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو امیگریشن اگر آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے صرف آپ کا جیسے ہی PLT کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ لیگل ایڈمیشن بورڈ سے ایڈمیشن سرٹیفکیٹ لے کے تو امیگریشن اسکلڈ بیس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. فردر آپ کو لا سوسائٹی یا بار ایسوسیشن کی ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.